بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، ہم لوگ کتاب التوحید میں اب تک 15واں باب پڑھے ہیں اور اس کا تھوڑا سا حصہ آج باقی رہ گیا ہے، اس کو مکمل کر لیں گے. اس میں نصوص ہم لوگ پڑھ لیے تھے اور مسائل ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا. اب مسائل میں تقریباً 10 تک ہم لوگ پہنچ گئے تھے، 11ویں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے. تو 11واں مسئلہ الحادیۃ عشرہ پڑھیں. ذکر استراق الشیاطین، وہاں سے پڑھنا ہے. پڑھو عبداللہ. پڑھیے عبداللہ. میں ڈھونڈ رہا ہوں دوست، ٹھیک ہے، کوئی پڑھیے انشاءاللہ، تب تک پہنچ جاؤں گا وہ. ٹھیک. چلیے شیخ علیم. چلیے کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے. شیخ علیم، شیخ رفیق، شیخ عبداللہ. عبداللہ تعبان ہے. چلیے کوئی بھی. کون سا باب؟ با کیا ہے؟ باب باب قول اللہ تعالیٰ یمسکنا، وہی سبق نا؟ ہاں، اس کے بعد تھا. اس اس کے میں بعد تھا. باب قول اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبهم، الباب الخامس اس عشر. کے بعد تھا عبداللہ. اس میں کتنا ہے یہ؟ المسئلہ العاشرہ ختم ہو گیا تھا. ان جبریل ہاں ہاں، وہاں سے. جی وہاں پڑھ لیے تھے. اب بسم الحادیۃ اللہ عشرہ. الرحمن الرحیم. جی الحادیۃ عشر، ٹھیک. الحادیۃ عشرہ. ذکر استغراق الشیاطین. صحیح ہے صاحب؟ ذکر استراق الشیاطین مضاف ہے. ذکر استراق الشیاطین. ایوہ. الثانیۃ عشر ذکر رکوب بعضهم بعضا. سب میں الثالثۃ عشر عشرہ ہے، آخر میں تائے تانیث استعمال ہوگی. جی الثانیۃ عشرہ. ایوہ، کیونکہ مسئلے کا معدود ہے، مسئلہ مؤنث ہے، اس اعتبار سے، معدود کے اعتبار سے یہ الثانیۃ عشرہ، الثالثۃ عشرہ ایسے پڑھا جائے گا. جی ٹھیک ہے افسر. الثانیۃ عشرہ ایوہ. ذکر رکوب بعضهم بعضا. ٹھیک. السادسة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدرك الشهاب قبل أن يلقيها في أذن وليه من الإنس، وتارة يلقيها قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها 100 كذبة. جی السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة. التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا معطلة. للمعطلة. جی. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشي خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا. ٹھیک. چلیے، تو یہ جو ہم لوگ باب پڑھ رہے تھے، الباب الخامس عشر، 15واں باب، جو آیت کے ایک حصے کے ساتھ انہوں نے باب باندھا ہے. باب قول اللہ تعالی حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر. تو اس باب کے تحت تقریباً 22 مسائل کا استنباط کیا تھا. اس میں 10 مسائل ہم لوگ پڑھ لیے تھے. آج 11واں مسئلہ پڑھنے جا رہے ہیں.
اس باب میں جن نصوص کو آپ نے ذکر کیا ہے اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے 11ویں مسئلے میں کہ شیاطین چوری چھپے جا کر آسمانوں میں سن کر آتے ہیں، سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کیونکہ حدیث میں صاف طور پر اس کا ذکر ہوا ہے۔ 12واں مسئلہ، شیاطین ایک کے اوپر ایک وہ لوگ سوار ہوتے ہیں، گویا کہ پوری ایک کڑی اپنی بنا لیتے ہیں وہ بات نیچے تک پہنچانے کے لیے، اور ایک کے بعد ایک وہ نیچے 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 جڑ کر رہتے ہیں، اور وہ اس کے کان میں، وہ اس کے کان میں، اس کے کان میں بول دیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ بات نیچے انسانوں میں سے جو ان کا دوست یا ان کا جو ہمنوا رہتا ہے اس تک وہ بات پہنچتی ہے۔ 13واں مسئلہ یہ ثابت ہو رہا ہے، آگ کے گولے ان پر برسائے جاتے ہیں، اور اس کا سبب کیا ہے کہ یہ چوری سے سن رہے ہیں، ان کو سننے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ آسمانوں میں آ کر سننے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے ان کو آگ کا گولہ برسا کر ان کو وہاں سے بھگایا جا رہا ہے۔ 14واں مسئلہ یہ ثابت ہو رہا ہے کہ کبھی یہ لوگ سن لیتے ہیں، ان کو آگ کا گولہ ان پر برسنے اور ان کے جلنے سے پہلے یہ بات کو سن لیتے ہیں اور اپنے بازو والے دوست تک پہنچا دیتے ہیں، تو پھر کبھی ان کی بات پہنچانے سے پہلے ہی ان تک آ کر وہ آگ کا گولہ ان کو جلا دیتا ہے، یا پھر کبھی وہ بات پہنچانے کے بعد ان کو جلا دیتا ہے۔ تو اس طرح کبھی کبھار ایک آدھ صحیح بات جو ہو جاتی ہے وہ یہیں سے آسمان سے سنی ہوئی، چوری چھپے سنی ہوئی بات ہوتی ہے، جو کاہن تک یا ساحر تک، جادوگر تک یا کاہن تک، نجومی تک پہنچا دی جاتی ہے۔ 15واں مسئلہ کہ کاہن بھی کبھی کبھار سچ کہہ دیتا ہے۔ اب سچ وہ کیوں کہے گا؟ اپنے طور پہ کل کا جو غیب ہے وہ نہیں جانتا ہے، لیکن جو بات اسے شیطانوں سے ملی ہے اس کی بنیاد پر کبھی کبھار وہ سچ ہو جاتا ہے۔ سچ وہ کہتا نہیں ہے، وہ جو کہا وہ سچ ہوتا ہے، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سنی گئی آسمان سے وہ سچ تھی، ایک آدھ سچ بات ان کو مل گئی تھی، وہی بات کی وجہ سے اس کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ دیکھیے 16واں مسئلہ، وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتا ہے۔ ایک جب اس کو معلوم ہو گیا کہ سچی بات ہے، لوگ آج نہ کل اس سچی بات کی تصدیق کر دیں گے، تو پھر اس کے 100 جھوٹ پر پردہ پڑ جائے گا اس ایک جھوٹ کی، اس ایک سچ کی وجہ سے۔ 17واں مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کا جو بھی جھوٹ ہے وہ سچ کیوں ہوتا ہے؟ صرف اس ایک کلمے کی وجہ سے جو آسمان سے سنا گیا تھا، ورنہ تو کوئی بات اس کی سچ ثابت نہیں ہوتی۔ اگر اس کو آسمان سے جو سنی ہوئی، چوری چھپے سنی ہوئی بات ہے، وہ اگر اس تک نہیں پہنچتی تو پھر اس کی کوئی بات گویا کہ سچ نہیں ہو سکتی تھی۔ 18واں مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ نفوس جو ہیں، انسانی نفوس باطل کو کس طرح قبول کر لیتے ہیں، اور کیسے ایک سچی بات سے وہ دل لگا لیتے ہیں یا جڑ جاتے ہیں ایک سچی بات سے، اور 100 جھوٹ کا اعتبار نہیں کرتے۔ تو گویا کہ کاہن 101 باتیں کہتا ہے تو اس میں 100 باتیں جھوٹ ہیں، ایک بات کوئی سچ ہو جاتی ہے، جو سچ ہوتی ہے وہ بھی آسمان سے سنی گئی، اس کی طرف سے کوئی کہی ہوئی بات نہیں ہے جو سچ ہو گئی۔ تو انسانی نفوس کتنے کمزور ہیں کہ 100 جھوٹ کا ان کے پاس کوئی اعتبار نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، لیکن جو ایک سچ ان کو مل گیا تو اس کی بنیاد پر وہ اس ساحر کا یا اس کاہن کا لوہا مان لیتے ہیں اور اس کی بات مانتے ہیں، اس کو سچ مانتے ہیں۔ 19واں مسئلہ یہ ہے، کونہم یلقی بعضهم الى بعض تلك الکلمۃ ويحفظونها ويستدلون بها، کہ یہ جو بات یہ جو ان کو پہنچتی ہے آسمان سے، جو مل جاتی ہے اور وہ صحیح ہوتی ہے، تو وہ اس بات کو لے لیتے ہیں اور اس کو یاد رکھتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں، یعنی اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے
یہ لوگ اس بات کو یاد رکھ لیتے ہیں کہ دیکھو فلاں دن فلاں بات اس نے کہی تھی، وہ سچ ہوئی تھی. وہ آئندہ کے جھوٹوں کے لیے ایک سہارا گویا کہ بنانے کے لیے وہ اس ایک سچ کو استعمال کرتے ہیں. 20واں مسئلہ یہاں یہ ثابت ہو رہا ہے، معطلہ کے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ہم صفات کا اثبات کرتے ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا تکلم بالوحی. جو حدیث میں بات کہی گئی فَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، اللہ تعالیٰ اپنی جو بھی وحی کرنا چاہتا ہے اس کو بول دیتا ہے، اس کے ذریعے سے کلام کرتا ہے. تو کلمہ اللہ کہا یہاں پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے کلام کو ثابت کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اللہ تعالیٰ نے بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اب یہ بات کیسی تھی؟ جس طرح ہم کرتے ہیں کیا ایسی بات ہے؟ اس میں فرق ہے. بس ہماری بات اور وہ انسانوں کی جو بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، دونوں میں کافی بڑا فرق ہے. یہ بات ہم اس کو اس کے مشابہ نہیں سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مثال انسانوں میں نہیں ہو سکتی. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے مانند نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنی مثالوں میں یکتا ہے، یہ چیز ہم مانتے ہیں. لیکن سرے سے جس طرح دیگر لوگ انکار کر دیتے ہیں صفات کا، اس طرح ہم انکار نہیں کرتے. تو ہم تعطیل کے قائل نہیں ہیں. تعطیل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو انکار کر دینا، یہ تعطیل ہے. جس طرح دیگر لوگ اس میں موقف اپناتے ہیں. چلیے اس کے بعد 21واں مسئلہ التصریح بأن تلك الرجف والغشی خوفا من اللہ. یہ جو آسمان میں کپ کپی طاری ہوتی ہے اور فرشتوں پر ایک طرح کی غشی طاری ہوتی ہے، تو یہ کیا ہے، کس وجہ سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہے. یہ بات بتلانا چاہ رہے ہیں مؤلف رحمہ اللہ کہ جو کپ کپی طاری ہوتی ہے یا جو فرشتوں پہ بے ہوشی طاری ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے. 22واں مسئلہ انہم یخرون للہ سجدا، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع میں سجدے میں گر پڑتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے، جب وہ کہتا ہے، جب وہ اپنی وحی کے ذریعے سے کوئی بات کرتا ہے، تو اس کی شان یہ ہے کہ آسمانوں میں جتنے فرشتے ہیں یہ سب کے سب اس کے لیے تواضع سے اپنے پروں کو مارتے ہیں. پھر ان لوگوں پر غشی بھی طاری ہوتی ہے، پھر ان کو ہوش آتا ہے، تب جا کے پھر حضرت جبریل علیہ السلام اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی وحی کو سنتے ہیں، پھر وحی جہاں پہنچانا تھا وہاں پہنچاتے ہیں. تو یہ ساری شان ہے اللہ تعالیٰ کی. یہ عام لوگوں کے باتوں کی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا انداز نہیں ہے. تو یہاں صرف یہ جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے مشابہ کسی کو قرار دیتے ہیں، بتوں کو یا کسی کو اس کے برابر قرار دیتے ہیں، تو پھر یہ ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کے احکام کے صادر ہونے کا یہ انداز ہے. تو یہ جتنے پتھر یا جتنے معبودان باطلہ تم لوگوں نے بنا رکھے ہیں، ان کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بات مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر واضح کرنا چاہ رہے تھے. اس لیے اس آیت کے اس ٹکڑے سے آپ نے عنوان باندھا اللہ تعالیٰ کی شان کو بتلانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے فرامین کا جب صدور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی بات کو ارشاد فرماتا ہے، تو اس وقت کیا کیفیت آسمانوں پر طاری ہوتی ہے، کیا کیفیت فرشتوں پر طاری ہوتی ہے، یہ بات اس باب میں بیان کی گئی. تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی. کتنے منٹ باقی ہیں؟ چلیے اب یہ باب تو مکمل ہو گیا. اگر یہاں روکنا ہے تو روک بھی سکتے ہیں. کل سے باب الشفاعہ، یہ الباب السادس عشر پڑھ سکتے ہیں یا آگے پڑھ سکتے ہیں. کیا خیال ہے مشاہد؟ کل پڑھ لیں گے نا انشاءاللہ.
ٹھیک ٹھیک ہے چلیے نكتفي بهذا القدر وصلى ٹھیک الله ہے نا وسلم على کرام نبينا انشاءاللہ. محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.